بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اردو جماعت اشتم کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر میں ہمارا موضوع ہے کہانی۔ کہانی آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ 7th میں ہم درخواست اور خط پڑھتے ہیں، جبکہ 8th میں کہانی اور مضمون پڑھا جائے گا۔ کہانی کے حوالے سے ایک لیکچر آپ کا پہلے بھی ہو چکا ہے، جس میں ہم نے 4 کہانیاں ڈسکس کی تھیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 2 کہانیاں ڈسکس کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سی کہانیاں ڈسکس کرنی ہیں۔ پہلی کہانی کا عنوان ہے ریچھ اور شیر۔ دائیں جانب آپ کے سامنے اس کہانی کا خاکہ اہم نکات کی صورت میں، کہ ان خاکے میں جو اہم نکات ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، ان کو آپ ملا کے ایک کہانی خود بنا سکتے ہیں۔ اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کے سلیبس میں جو نصابی کتاب جو شامل ہے، جو گرامر کی جو کتاب شامل ہے، اس کا صفحہ موجود ہے، جس میں یہ مکمل کہانی آپ کے لیے پیش کی گئی ہے۔ تو ہم پہلے نکات کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہانی ہے۔ جنگل میں ریچھ اور شیر کی دوستی۔ کافی دن شکار نہ ملا۔ ریچھ اور شیر کی دوستی، جنگل میں رہنا، پھر دونوں کو کافی دن شکار کا نہ ملنا، دونوں کے درمیان میں باہم مشاورت ہوتی ہے، جس میں وہ مل کر شکار کرنے کا مشورہ کرتے ہیں۔ دونوں مل کر شکار کرتے ہیں تو ہرن کا شکار کر لیا، یعنی ہرن کا شکار کر لیتے ہیں۔ اب دونوں نے مل کر جب ہرن کا شکار کر لیا تو شیر لالچ میں پڑ جاتا ہے، جبکہ ریچھ کا حصہ مانگنا، ریچھ حصہ مانگتا ہے۔ شیر یہ کہتا ہے کہ میں نے شکار کیا، جبکہ ریچھ کا کہنا کہ جی میں نے مشورہ دیا تھا اور میں اس شکار میں شامل تھا، اس لیے میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ دونوں کے درمیان اس بات پر لڑائی ہوتی ہے۔ وہ آپس میں اسی لڑائی میں الجھ رہے ہوتے ہیں کہ جھاڑیوں سے ایک گیدڑ نمودار ہوتا ہے، اور وہ گیدڑ شکار جو ہرن انہوں نے شکار کیا تھا اسے لے جاتا ہے۔ جب دونوں لڑائی سے فارغ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہاں موقع پہ جو شکار کیا گیا ہرن تھا وہ موجود ہی نہیں ہوتا، جس پر شیر اور ریچھ کو آپس میں نااتفاقی کے نتیجے میں افسوس ہی اسے میں آتا ہے، اظہار افسوس کرتے ہیں دونوں۔ نتیجہ اس کہانی کا کہ جی نااتفاقی کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹس کی صورت میں کہانی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اب ہم مکمل کہانی پڑھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک ریچھ اور شیر اکٹھے رہا کرتے تھے۔ دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ وہ ہر کام مل کر کرتے تھے۔ ایک بار کئی دن تک انہیں خوراک نہ ملی اور بھوک نے انہیں نڈھال کر دیا۔ ریچھ نے شیر سے کہا، اس طرح پڑے پڑے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ ہمیں جنگل میں خوراک کے لیے دوڑ دھوپ کرنی چاہیے، کیونکہ حرکت میں برکت ہے۔ ہم حرکت کریں گے تو کوئی برکت ہوگی، ہم کوشش کریں گے تو ہمیں کوئی رزق ملے گا یا خوراک ملے گی۔ اس لیے ہمیں پڑے پڑے بھوک سے نڈھال ہو کر بھوک سے مر جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں شکار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک ہرن بھاگتا ہوا نظر آیا۔ شیر نے ایک جست لگائی، یعنی جمپ کیا، اور ہرن کو دبوچ لیا، پکڑ لیا ہرن کو۔
شیر چاہتا تھا کہ سارا ہرن خود چٹ کر جائے۔ اب شیر نے جب شکار کر لیا تو اس کے اندر لالچ پیدا ہوا، اس کی خواہش تھی کہ وہ سارا ہرن خود ہی کھا لے۔ ریچھ نے کہا کہ میں نے تمہیں شکار کا مشورہ دیا ہے، اس لیے یہ آدھا میرا ہے۔ شیر پر ایسی خود غرضی سوار ہوئی کہ وہ دوستی کے تمام رشتوں کو بھول گیا اور لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا۔ شیر اب ہرن کو مکمل کھا جانے کے لیے یا چٹ کر جانے کے لیے اتنا خود غرض ہوا کہ وہ دوستی کے رشتے کو بھول گیا اور ریچھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ شیر نے ریچھ سے کہا، شکار میں نے کیا ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ میں جنگل کا بادشاہ ہوں اور تم رعایا، پہلے میں کھاؤں گا اور اگر کچھ بچ گیا تو وہ تمہارا حصہ ہے۔ اس بات پر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بھوک کی وجہ سے دونوں پہلے ہی نڈھال تھے، لڑتے لڑتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ایک گیدڑ جو کسی جھاڑی میں چھپا دونوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا، اطمینان سے جھاڑی سے نکلا۔ جب اس نے دیکھا کہ ریچھ اور شیر اگر دونوں صحیح سلامت موجود ہوتے تو گیدڑ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے مقابلے میں نکل کر ان کے شکار کو چک لینے کے بارے میں سوچتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ دونوں نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئے ہیں تو وہ جھاڑیوں میں سے نکلا بڑے اطمینان سے اور ہرن کو گھسیٹتا ہوا جھاڑیوں میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب شیر اور ریچھ دونوں ہوش میں آئے تو دیکھا کہ شکار غائب ہے۔ دونوں کو اپنی بے وقوفی پر بہت افسوس ہوا اور سوچنے لگے کہ بانٹ کر کھاتے تو ہم دونوں کا پیٹ بھر جاتا۔ اس کے بعد ان دونوں نے عہد کر لیا کہ اب وہ آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے۔ نتیجہ اس کہانی کا یہ نکلتا ہے کہ نا اتفاقی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے پہلی کہانی ہے۔ اگلی سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہم نے دوسری کہانی ڈسکس کرنی ہے۔ جی، دوسری کہانی کا عنوان ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا جیسی کرنی ویسی بھرنی، یا جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ انگریزی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ یہ بھی بڑی مشہور سی کہانی ہے۔ پہلے ہم اس کے اہم نکات یا خاکہ دیکھ لیتے ہیں۔ تاجر سفر پر روانہ ہوا۔ تاجر کی سفر پر روانگی۔ سفر پر روانہ ہوتے ہوئے تاجر نے کیا کیا؟ دوست کو لوہے کا صندوق امانت دیا۔ وہ لوہے کی تجارت کرتا تھا یا اس کے پاس لوہا مال کے طور پر موجود تھا۔ اب اس نے سفر پر جانا تھا تاجر نے، تو اس نے اپنے دوست کو لوہے کا صندوق امانتاً دے دیا اور تاجر سفر پر چلا گیا۔ تاجر کے چلے جانے کے بعد دوست کی بدنیتی، دوست کے دل میں کھوٹ آ گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ لوہا میں اڑپ کر لیتا ہوں، تاجر جب واپس آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اس نے امانت میں خیانت کی اور دوست کا لوہا جو ہے وہ بیچ کر اس کی مالیت جو ہے وہ ہتھیا لی۔ جب تاجر واپس آیا تو اس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ لوہا چوہے کھا گئے۔ تاجر کے استفسار پر دوست نے کہا کہ لوہا چوہے کھا گئے۔ ظاہر ہے تاجر کو بہت حیرت ہوئی اور وہ دوست کی بدنیتوں کو بھی بھانپ گیا۔ کچھ عرصے بعد تاجر نے دوست سے بدلہ لینے کے لیے یا دوست کو سمجھانے کے لیے اس کے بیٹے کو گھر میں چھپا دیا۔ کافی وقت تک تاجر کا دوست اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے میں مصروف رہا، اس کے گھر والے بیٹے کو ڈھونڈنے میں مصروف رہے۔ جب کچھ نہ بن پایا تو تاجر سے بھی استفسار کیا یا پوچھا تو تاجر نے کہا کہ جی بچے کو میں نے دیکھا تھا کہ بچے کو چیل اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ دوست حیران ہوا، اس نے کہا کہ بچے کو کیسے چیل اٹھا کے لے جا سکتی ہے؟ تو تاجر نے کہا کہ جس طرح لوہا چوہے کھا سکتے ہیں اسی طرح بچے کو چیل اٹھا کے لے جا سکتی ہے۔ یہ بات سن کر فوراً دوست سمجھ گیا۔ اس نے پریشانی اور ندامت کا اظہار کیا اور لوہا یا لوہے کی قیمت
اس نے دوست کو ادا کر دی۔ نتیجے میں تاجر نے اپنے دوست کو اس کا بیٹا واپس کر دیا۔ نتیجہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بو گے وہ کاٹو گے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ اب بائیں طرف جو کہانی کا عکس آپ کے سامنے ہے صفحے کا، وہ ہم کہانی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر تجارت کی غرض سے ملک سے باہر جانے لگا تو اس نے اپنے دوست کو لوہے سے بھرا ایک صندوق امانت کے طور پر دیا اور کہنے لگا کہ واپس آ کر لے لوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا دوست واپس آیا تو اس نے اپنی امانت طلب کی۔ اس کا دوست بہت بددیانت تھا، اس نے وہ لوہا بیچ دیا تھا۔ وہ بولا بھائی میں نے آپ کی امانت کمرے میں رکھی تھی، وہاں چوہے آتے رہے اور سارا لوہا کھا گئے، صندوق خالی پڑا ہے۔ تاجر یہ سن کر خاموش ہو گیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ کچھ دنوں بعد اس بددیانت دوست کا چھوٹا بیٹا گلی میں کھیل رہا تھا۔ تاجر وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اسے گود میں اٹھایا اور اپنے گھر لا کر چھپا دیا۔ لڑکا جب کافی دیر تک گھر نہ پہنچا تو باپ کو فکر ہوئی۔ اس نے اپنے بچے کو ادھر ادھر تلاش کیا لیکن وہ کہیں ہوتا تو ملتا۔ آخر بچے کی گمشدگی کی منادی کرا دی گئی۔ 2-3 روز کے بعد تاجر اس کے پاس گیا تو اس کے دوست احباب اور رشتہ دار بچے کی گمشدگی پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ بھی ان میں شامل ہو گیا، تاجر بھی ان افسوس کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ میں نے 3 دن ہوئے ایک چیل کو دیکھا جو بچے کو اٹھا کر اڑی جا رہی تھی۔ سب لوگ حیران ہو کر کہنے لگے کہ تم پاگل ہو کیا، کہیں چیل بھی بچے کو لے جا سکتی ہے؟ تاجر نے فوراً کہا جس ملک کے چوہے ایک صندوق میں رکھا ہوا لوہا کھا سکتے ہیں، وہاں کی چیلیں بھی بچے کو اٹھا لیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس پر بچے کے باپ نے خود جواب دیا کہ لوہا تو میں نے بیچ دیا تھا، میں نے بددیانتی کی تھی، اس کی قیمت لے لو۔ چنانچہ اس بددیانت شخص نے تاجر کو وہ لوہے کی قیمت ادا کر دی۔ تب تاجر بولا تمہارا بچہ میرے گھر خیریت سے ہے، میں نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے اسے اپنے گھر میں چھپا لیا تھا۔ یہاں پہ کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے اور نتیجہ اس سے نکلتا ہے اس کہانی سے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا جو بو گے وہ کاٹو گے۔ یہ دوسری کہانی بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب اگلی سلائیڈ ہوم ورک کی ہے، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا ہوم ورک کرنا ہے۔ جی ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ دونوں کہانیاں لکھ کر اور تیار کر کے لائیں۔ ایک صفحے کی کہانی ہے، کوئی اتنا طویل کام نہیں ہے۔ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، میں نے آپ کے لیے خاکہ بھی ترتیب دے دیا، یعنی اہم نکات وہ جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، آپ ان پوائنٹس کی مدد سے یہ کہانی اپنے الفاظ میں بیان کریں، اپنے سے لکھ کر لائیں، جو کہ زیادہ خوش آئند اور زیادہ حوصلہ افزا بات ہے۔ یا پھر جو صفحات آپ کے سامنے اسکرین پر آئے ہیں انہیں سے آپ بے شک کاپی کر لیں، اس میں بھی قباحت تو کوئی نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ خود لکھنے کی کوشش کریں پوائنٹس کی مدد سے۔ یہ دونوں کہانیاں لکھ کر لانی ہیں آپ نے اور تیار کر کے لانی ہے، یعنی یاد کر کے لانی ہے، میمورائز بھی کر لیں اور دونوں کہانیاں تیار بھی کر لیں۔ اچھا، ان دونوں موضوعات پہ نا اتفاقی کا انجام یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ان موضوعات پر جو 2 کہانیاں میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی کہانی آپ کے پاس ہو تو اس کے پوائنٹس بھی آپ لکھ کر لے آئیں تو وہ مزید بہتر بات ہے۔ یا آپ خود سے کوئی کہانی ان موضوعات پہ لکھ سکتے ہیں، یا خود سے کوئی کہانی آپ تیار کر سکتے ہیں جو آپ کے اس موضوع کے مطابق ہو، یا جو نتیجہ ہے اس نتیجے کی طرف لے کر جاتی ہو کہانی کوئی، وہ کہانی آپ لکھ کر لے آئیں یا اس کے پوائنٹس لکھ کر لے آئیں تو یہ سب سے بہتر بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک، خوش رہیں، خوش رکھیں۔